السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے
کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ ارض پہ اتنی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی دوسری قوم ہم سے بڑھ کے بد نصیب نہ ہو۔ اس کا سبب اپنے اندر جھانکنے میں ہمیں جواب مل جائے گا کہ قرآن کو ہم نے مانا تو ہے لیکن اس کو جانا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان کا اظہار تو کیا ہے لیکن اس ایمان کا اظہار نہیں کیا جو ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تھا۔ اللہ کا قرآن، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ کی سنت، صحابہ کا کردار، یہ تین چیزیں ہیں جو آج ہمیں اس مقام پہ، اس درجہ پہ فائز کر سکتی ہیں جس مقام پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے۔ اگر ان سے اعراض کیا جائے تو پھر ایمان کی وہ حیثیت نہیں رہتی جس ایمان کا اللہ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور رسول، بس۔ اور پھر اگر تیسری شخصیت کا ذکر کیا ہے تو یوں یامنوا کما آمن الناس، ایمان وہ پیدا کرو جو ایمان محمد الرسول اللہ کے صحابہ کا تھا۔ اسی آئینے میں ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کہاں ہیں۔ یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ جس ماہ مقدس میں اللہ نے وہ تحفہ دیا انسانوں کو کہ جس جیسا تحفہ اللہ نے انسانوں کو دیا نہیں ہے، اور جو بھی کچھ دیا ہے احسان نہیں جتلایا اللہ نے کہ میرا تم پہ احسان ہے، تمہیں زندگی دی ہے، سانس لینے کے لیے ہوا دی ہے، پینے کے لیے پانی دیا ہے، کھانے کے لیے غذا مہیا کی۔ اس کی بات کا ہے، ایک بات کا احسان رکھا ہے ہم پہ کہ یہ میرا تم پہ بڑا احسان ہے کہ میں نے تمہیں محمد سے نوازا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
رحمت کائنات علیہ الصلاۃ والسلام تمام رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹے ہوئے ربیع الاول میں انسانیت سے ناطہ جوڑتے ہیں۔ 1,24,000 انبیاء رسول اللہ اپنی اپنی حیثیت سے بہت اعلیٰ اور بالا ہیں، لیکن سب کچھ کے باوجود کوئی بھی نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت حاصل نہیں کر سکا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں بحیثیت رسول تمام میرے رسول ایک سے ہیں، لیکن تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اگر درجات دیے ہیں اللہ نے تو سب سے بلند درجات اللہ نے محمد رسول اللہ کو دیے، اور کوئی کائنات میں آنے والا نبی اور رسول ایسا نہیں کہ جس کی آمد سے پہلے اللہ انسانیت کو ہموار کرے، اس کے لیے تیار کرے۔ اس کے لیے آپ جھانکیں ماضی میں، ماضی کی کتابوں میں، صحف میں، کہیں آپ کو ایسا اشارہ بھی نہیں مل سکتا کہ کسی نبی کے آنے سے پہلے اللہ نے اس کو لوگوں کے دل و دماغ میں قائم کیا ہو۔ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ جن کے تشریف لانے سے پہلے انسانوں کو بتلایا کہ ایسی شخصیت تمہاری طرف آ رہی ہے، اس جیسی شخصیت اللہ نے کائنات میں دوسری نہیں پیدا کی۔ مکہ کی وادی میں کوئی مذہب نہیں، کوئی نظریہ نہیں، کوئی عقیدہ نہیں، اشاراتاً پائے جاتے ہیں۔ ورقہ بن نوفل ہے، یوں ہی زید ہیں، اور بھی کچھ لوگ جو توحید سے وابستہ ہیں، کوئی عیسائیت سے وابستہ ورقہ بن نوفل ہے۔ عرب کے لوگوں کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ سلسلہ انبیاء رسول اللہ بھی کوئی چیز ہے، آئے کوئی نہیں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے لوگوں کے دماغ تک اور دل تک یہ پیغام پہنچایا مختلف انداز سے کہ ایک آنے والا ایسا ہے جس کے آنے کے ساتھ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا۔ احساس دلایا ہے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں عبداللہ۔ ایک دن مکہ میں ہی ایک محلہ سے گزر رہے، ایک عورت نے دیکھا عبداللہ کو اور کھڑا کر لیا، پوچھا کون ہو تم، تعارف تمہارا؟ کہا میں عبداللہ ہوں، عبد المطلب کا بیٹا، ہاشمی ہوں۔ کہنے لگی اچھا۔ کتنا وقت باتیں کرتی رہی مختلف، پھر کہتی ہے حل لک فیہ، تجھے میری خواہش ہے، مجھ سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو؟ ارشاد فرمایا نہیں نہیں نہیں، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کے اس گناہ کے ارتکاب سے مر جانا بہتر ہے۔ تو حلال رستہ تو کوئی موجود نہیں ہے۔ یہ کون ہے جس نے آقا کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کو ایک نظر دیکھا پھر سب کچھ کھو دیا؟
مورخ کہتا ہے، تاریخ لکھتی ہے کہ باعصمت عفت محاب نیک پاک خاتون، جس کے قریب یہ تصور نہیں پھٹک سکتا تھا کہ کوئی غلط قدم اٹھائے یا غلط راہ کی طرف کسی کو بلائے. کیوں ہے؟ مورخ کہتا ہے کہ یہ کتابوں کی عالمہ اور فاصلہ تھی. یہ کون تھی؟ مختلف مورخ اس کی مختلف شناخت بیان کرتے ہیں، لیکن ہر ایک نے یہ ضرور لکھا ہے کہ وہ کتاب کی عالمہ اور فاضلہ تھی. اس نقطہ نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو وہ عورت جس کو بعض روایات میں فاطمہ کہا اور بعض میں قتیلہ بنت نوفل، تو احساس ہوتا ہے کہ یہ دعوت دینے والی عبداللہ کو، محمد رسول اللہ کے باپ کو، قتیلہ ہی ہوگی، اس لیے کہ ورقہ بن نوفل کتابوں کا عالم اور فاضل ہے. یہ اگر اس کی بہن ہے تو پھر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے سامنے کتاب تھی آسمان سے آنے والی، جس کی بنا پہ اس نے عبداللہ کو دیکھا تو اس کو احساس ہوا کہ اس عبداللہ کو قائل کرنا چاہیے کہ یہ میرے ساتھ متعلق ہو. فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. بڑا زور اس نے لگایا، کہا عبداللہ اگر تم میری بات مان جاؤ تو 100 اونٹ دو گی تمہیں. کہا نہیں. آئی گئی بات ہو گئی. کچھ دنوں کے بعد عبداللہ کے ذہن میں آیا کہ وہ عورت جس کی خواہش مکہ کا ہر جوان کرتا ہے لیکن اس کے کوئی قریب نہیں پھٹک سکتا، اس نے مجھے دعوت دی ہے. آخر راز کیا ہے؟ دوبارہ گئے، اس نے وہ لفٹ نہیں کروائی، نہ توجہ دی، آئے ہو ٹھیک ہے. کہنے لگے تجھے یاد ہے تو نے مجھے کسی بات کی دعوت دی تھی؟ کہنے لگی کہ ہاں. قد کان ذاک مرتن فالیوم لا، دی تھی لیکن وہ دعوت آج قائم نہیں ہے، اسی وقت تھی. عبداللہ نے نہیں پوچھا کس کا سبب، وہ خود کہنے لگی کہ حل آتا ہی تھا امرتن بادی، میرے بعد کسی عورت کے قریب گئے ہو؟ کہا نام، اپنی بیوی آمنہ بنت وہب کے پاس گیا ہوں. کہنے لگی فلا حاجت لی فی کا، اب مجھے تیری حاجت نہیں ہے. اس کا سبب تو بتاؤ، کیوں حاجت نہیں ہے؟ تم نے چاہا تھا، تم نے طلب کیا تھا، تو نہیں کہا تھا. کہنے لگی نہیں، میں نے جو تیری پیشانی میں دیکھا تھا، میری کتاب کہتی ہے کہ تیری پیشانی میں جس کے ظہور کا تاثر پایا جاتا ہے وہ اس کائنات کا وہ انسان ہے جس جیسا انسان کائنات میں اللہ نے پیدا کیا ہی نہیں ہے. اب وہ روشنی، اب وہ نور تیری جبین میں نظر نہیں آتا، اس لیے اب کوئی بات نہیں ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کو دعوت دی، مکہ میں مشہور ہو گیا، بڑے بڑے امیر کبیر صاحبزادے ہیں، نوجوان ہیں، ان کو لفٹ نہیں کروائی، کوئی دیکھے تو جھاڑ دے. عفت محاب تھی، عصمت والی تھی، غیرت والی تھی. اس نے کہا عبداللہ
تیری کوئی حیثیت نہیں. جو میں نے دیکھا تھا اپنی کتاب کی رہنمائی میں مجھے احساس ہوا تھا اور میں چاہتی تھی کہ یہ میں تجھ سے حاصل کر لوں، اب وہ تیرے پاس نہیں رہا. لیکن اتنی بات اس تک پہنچا دو جس کے ساتھ تو نے میرے بعد تعلق پیدا کیا ہے. انہا حملت خیر اہل الارض، اس کو کہو تم وہ خوش قسمت عورت ہو کہ جس کے پیٹ میں وہ انسان ہے جس جیسا انسان اللہ نے زمین پہ پیدا کیا ہی نہیں ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس نے یہ کہا. نوجوان مکہ کے اسے سوال کرتے ہیں کہ عبداللہ کی کیا حیثیت ہے؟ بڑے بڑے جاگیردار، سرمایہ دار، خوبصورت تنومند جوان، لیکن کہا لیکن نہ میرے جیسی کوئی عصمت والی عورت ہے، نہ کوئی عفت والی عورت ہے، نہ کوئی غیرت والی عورت ہے، نہ ایمان والی عورت ہے، اور نہ میں نے کبھی اس کے متعلق سوچا ہے کہ اس طرف قدم اٹھاؤں. اگر میں نے یہ کام کیا ہے تو اس بنا پہ مجھے عبداللہ کی جبین پہ جو نظر آتا تھا وہ کسی کی نظر نہیں آتا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جب رحم مادر میں اللہ نے وہ نطفہ رکھا تو مکہ کی گلیوں اور بازاروں میں یہ پیغام پہنچ چکا تھا کہ ایک عظیم انسان جس کو کائنات میں اللہ نے ایسا پیدا کیا ہے کہ دوسرا کوئی ایسا نہیں ہے، وہ اس مکہ کی نگری میں آنے والا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احساس انسانوں کے دلوں میں یوں بھی پیدا کیا کہ آنے سے پہلے ایسے واقعات رونما ہوئے جو انسانی عقل و شعور سے تعلق نہیں رکھتے، ماوراء ہیں. آواز آئی کہ یمن کا بادشاہ مکہ پہ حملہ آورنا چاہتا ہے. کیا ہوا ہے؟ اس کے حرم کی، اس کے بنائے ہوئے گھر کی کسی نے تحقیر کی ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ تم لوگ ہو. آیا بڑا طاقتور ہاتھیوں کے ساتھ، تکبر کی تصویر، نخوت کا بت. مکہ کے قریب پہنچا تو کوئی آدمی نہیں آیا استقبال کے لیے. کہنے لگا پتہ تو لو. کیوں کوئی نہیں آیا؟ میں ان کا کعبہ گرانے کے لیے آیا ہوں جس کی بنا پہ ان کی روٹی چلتی ہے. آئے کوئی نہیں. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو پتہ چلا، گئے وہاں، گفتگو ہوئی. مورخ کہتا ہے کہ ابو عبد المطلب کے چہرے پہ ایسا دبدبا تھا کہ اس دبدبا کا مقابلہ ابرہہ نہیں کر سکا. اپنے تخت پہ نہیں بٹھایا کہ اس کی توہین تھی، اپنے تخت سے اترا، زمین پہ ان کے ساتھ بیٹھ گیا. بات شروع ہوئی. عبد المطلب نے کہا ابرہہ تیرے فوجی میرے اونٹ لے آئے ہیں، میرے اونٹ واپس کرو. وہ بڑا حیران ہو کے دیکھتا ہے، کہتا ہے عبد المطلب تمہیں نہیں پتا میں کس لیے آیا ہوں؟ پتہ ہے؟ تو پھر اس کی بات تو تم نے نہیں کی. اپنے اونٹوں کی بات کرتے ہو، تمہیں اونٹوں کا فکر ہے، جس کو رب کا گھر کہتے ہو اور جس بنا پہ تمہارا کھانا چل رہا ہے اس کی فکر نہیں. کہا نہیں، انا رب الابل وبالبیت رب، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس گھر کا بھی ایک مالک ہے. میرے اونٹ دو، تم جانو اور اللہ. وہ اپنے گھر کا دفاع کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے، وگرنہ
اس کی مرضی. اچھا دے دو اس کو اونٹ. اونٹ لے کے عبد المطلب آئے, لوگوں کو کہا چھوڑ دو شہر کو, ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. طاقت کا پہاڑ, ہاتھی, کون سامنے کھڑا ہوتا تھا؟ سب لوگ نکل رہے تو عبد المطلب نے کعبہ کے غلاف کو تھاما. اللہم ان المرء یمنع رحلہ فامنع رحالک. اللہ, ہر انسان اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے, تیرے گھر کی حفاظت ہم میں طاقت نہیں, طاقتور توانا ہے. اگر اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے تو تو کر سکتا ہے. اللہ اپنے گھر کی حفاظت تو خود کر. چشمے کائنات نے پھر وہ دیکھا جو قیامت تک کے لیے لوگوں کو عبرت کا سبب بن گیا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. چڑیاں آئیں, کنکریاں برسائیں. قرآن کہتا ہے اس طرح کر دیا جیسے ڈنگروں کا کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شہر اور شہر کے باسی اللہ کے باغی تھے, بتوں کی عبادت کرنے والے. یمن کے لوگ, ابرہا عیسائی تھا, اللہ کو ماننے والا, اہل کتاب. اللہ کے نزدیک اس کو ترجیح حاصل ہونی چاہیے تھی, لیکن اللہ یہ بتلا رہے تھے ایک آنے والا ایسا تم میں آ رہا ہے کہ اس کے ادب کے سبب میں کائنات کو بتلانا چاہتا ہوں کہ کوئی انسان کعبہ کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دے سکتا. کونین کے حق کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے مختلف روایات ہیں. پھر اچانک ایک دن ایک یہودی پکار کے کہتا ہے لوگوں کو کہ مکہ کے باسیوں, آج رات مکہ میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس جان میں آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ انسانوں کے دل و دماغ میں کس طرح ان کی گنجائش پیدا کر رہا ہے, اس طرف توجہ دو. ہمیں تو علم نہیں. کہنے لگا جاؤ پتہ لو, اگر کوئی ہے تو مجھے بتلاؤ. مکہ کے لوگ اس کی مجلس سے اٹھے, واپس اپنے گلی اور بازاروں میں پتہ کیا کہ کوئی آج مکہ میں بچہ پیدا ہوا ہے. تو پتہ چلا کہ عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. وائے کہ ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے. کہنے لگا مجھے دکھا سکتے ہو؟ ہاں دیکھ لو. آخر سبب کیا ہے؟ کہنے لگا میرا علم کہتا ہے جس کتاب کا میں قاری ہوں, جس کا عالم ہوں, جس کا فاضل ہوں, اس کتاب کی بنا پہ کہتا ہوں کہ آج رات احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے. کون احمد؟ جس کو عیسیٰ علیہ السلام نے احمد کے نام سے پکارا تھا. یاتی من بعدی اسمہ احمد. اس کو یہ علم تھا اور کہا کہ آج وہ شخصیت پیدا ہو گئی. میں دیکھنا چاہتا ہوں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور اس یہودی کے پاس لائے. اس نے پہلی نظر ڈالی, پھر الٹا کیا, آپ کی پشت کو دیکھا تو مورخ لکھتا ہے کہ چیخ مار کے گر گیا, بے ہوش ہو گیا. اس کو ہوش دلائی اور لوگوں نے پوچھا تجھے کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا تمہیں اس بات کا احساس نہیں
جو ابراہیم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک ہماری عصمت کا سبب تھا، وہ رب کی نبوت تھی، رب کی رسالت تھی۔ اس بچے کے پیدا ہونے کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل سے نبوت کو اٹھایا اور بنی اسرائیل کے دامن میں رکھ دیا ہے۔ یہ بچہ بہت بڑا سردار ہوگا اور اس کائنات کا قائد، لیڈر، نبی اور رسول ہوگا۔ مکہ کے لوگوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی پہچان کروا دی، اور واحد نبی محمد رسول اللہ ہیں جن کے پیدا ہونے سے پہلے ان کی نبوت کا اظہار کیا گیا۔ اس کے علاوہ کائنات میں کوئی نبی ایسا نہیں۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ان کے پیدا ہونے کا انداز وہ نہیں تھا جو عام بچوں کا ہوتا ہے۔ آدم سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک یہی انداز رہے گا آدم کے بیٹے کی پیدائش کا، کہ وہ سر کے بل شکم مادر سے باہر آتا ہے۔ لیکن محمد رسول اللہ سر کے بال نہیں آئے۔ آمنہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میرا بیٹا زانوں کے بال زمین پہ آیا ہے، اور جب یہ زمین پہ آیا میں نے فراغت پائی، میں نے دیکھا کہ اپنے ہاتھوں اور زانوں پہ محمد تیل لگائے آسمان کی طرف دیکھ رہے۔ پیدا ہوتا بچہ، آج تک تو ایسا نہیں ہوا۔ یہ ایک عجب منظر تھا۔ آمنہ یہ دیکھا ہے، فرمایا یہی نہیں بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ محمد کے ساتھ ایسا نور نکلا ہے کہ جس نور سے میں نے شام کے محلات اور گلیوں کو دیکھا ہے، یہاں تک کہ بصرہ کے اونٹوں کی گردنوں کو میں نے دیکھا ہے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان میں تشریف لائے۔ سبب کیا تھا؟ کیوں اللہ کا نبی یوں آیا؟ کوئی نبی آنے والا ایسا نہیں آیا، کوئی انسان یوں پیدا نہیں ہوا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ اللہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے محبوب کی گردن کسی اور کی طرف جھکے، اگر جھکے تو انسان پیدا کرنے والے رحمان کی طرف جھکنی چاہیے۔ اس لیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر زمین کی طرف نہیں ہوا، سر بعد میں نکلا، اور اس انداز سے کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ بچے کی طرح بے جان نہیں، دایا کے محتاج نہیں، بلکہ زانو اور ہاتھ کی ٹیک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کا سر آسمانوں کی طرف اٹھا ہوا ہے۔ پیغام تھا کہ یہ کائنات کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ جس کا تعلق اللہ سے ایسا ہے، اس سے بڑھ کے کسی کا تعلق ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ماں کے پیٹ میں آئے تو ماں کو علم ہی نہیں ہے، یعنی جب بچی جس کی شادی ہوتی ہے اور پہلا بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کو ابتدا ہی میں علم ہو جاتا ہے، لیکن سیدہ آمنہ کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ کافی دن 2-2.5 ماہ گزر گئے، پتہ ہی نہیں ہے۔ کہتی ہیں کہ میں سوئے اور جاگے اسی حیثیت میں تھی، نہ سوئی تھی نہ جاگتی تھی، کہ ایک آواز دینے والے نے مجھے آواز دی، آمنہ تمہیں احساس ہے کہ تم حاملہ ہو؟ کہتی ہیں میں نے کہا نہیں، مجھے اس کا علم نہیں۔ اس نے کہا تو خوش نصیب عورت ہے، تیرے پیٹ میں انسانوں کا سردار اور رب کا نبی پرورش پا رہا ہے۔ آمنہ کہتی ہے اللہ کی قسم، جس طرح عورت بوجھ محسوس کرتی ہے
وہ بوجھ میں نے محمد کا محسوس نہیں کیا. رحم مادر میں تو تھا، احساس تو ہوتا ہے عورت کو، لیکن نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2-2.5 ماہ کے ہو گئے ہیں، کوئی بوجھ محسوس نہیں کیا، کوئی ثقل محسوس نہیں کیا، کوئی پریشانی محسوس نہیں کی، بلکہ کسی نے کہا کہ تم انسانوں کے سردار کی حاملہ ہو. رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے چند لمحات پہلے یا چند دن پہلے، مختلف روایات کہتی ہیں وہی آواز مجھے آئی ہے کہ اعیذہ بسواد وبالرحمن من شر کل حاسد، کہ میں اس بچے کو اس اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں، اس اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں جس کی پناہ میں آ جانے کے بعد کوئی شر اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اور کوئی شریر آدمی اس کو احسان نہیں کرتا. رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور جب اللہ کے نبی آئے تو اللہ کے نبی کے ساتھ وہ غلاظت نہیں لگی ہوئی تھی جو بچے کے ساتھ ہوتی ہے. کوئی بچہ، وہ نبی تھا، رسول تھا یا غیر نبی تھا، آج تک پیدا نہیں ہوا جو گندگی کے غلاظت کے بغیر ہو. لیکن کائنات کا سرتاج، نبیوں کا قائد محمد جب پیدا ہوئے ہیں تو کہتی ہے آمنہ کہ اللہ کی قسم اس کو ساتھ گندگی کی کوئی علائش نہیں لگی. اور یہی نہیں ہے کہ علائش کوئی گندگی کی نہیں لگی، ہر چیز جدا ہے، ہر انداز جدا ہے. بچے کو اٹھایا تو دیکھا کہ محمد کے ختنے ہوئے ہوئے. ختنے تو ہوتے نا، ہم کرتے ہیں اپنے بچوں کے، کوئی 7 دن کر لے، کوئی 21 دن بعد کرے، کوئی دیر لے جاتے ہیں. لیکن کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ختنہ شدہ پیدا ہوئے ہیں. یہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے انداز ہے جس کو اس زمین پہ بسنے والے انسان نے قطعاً نہ دیکھا کہ کوئی پیدا ہونے والا اس طرح پیدا ہوتا ہے جیسے محمد پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. عورتوں نے کہا کہ آمنہ اس کو نظر سے بچانے کے لیے پتھر کے کنڈے کے نیچے رکھو، ہنڈیا کے نیچے رکھو، نظر سے بچ جائے گا. ہم بھی کرتے ہیں نا، بچہ پیدا ہوتا ہے، ایسے ہندو قسم کے ہم لوگ ہیں، ایمان والی تو بات ہی ہم میں نہیں ہے. اگر کسی میں ہوتی ہے تو آنے والی بیگم اس کو بدبار کر دیتی ہے. کینچی رکھو جی اس کے تکیے کے نیچے، چھری رکھو اس کے تکیے کے نیچے، تالا رکھو لوہا. اور کیا ہے؟ اس لیے کہ اس سے یہ شیطان سے بچ جائے گا اور بری نظر سے بچ جائے گا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. ماں کہتی ہے، لوگ مجھے کہتے ہیں، عورتیں کہتے ہیں، میں نے ان عورتوں کے کہنے کی بنا پہ پتھر کے کنڈے کے نیچے محمد کو رکھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور رکھنے کا انداز کیا ہے؟ الٹا. پیدا ہونے والا بچہ پیدا ہوا، عورتوں کے کہنے پہ اس کو الٹا لٹایا اور اس پہ پتھر کا کنڈا رکھ دیا. پتھر کا، کہتی ہیں ابھی میں رکھ کے فارغ ہوں گے، تڑاک کی آواز آئی اور پتھر کا کنڈا ٹوٹ گیا. میں نے دیکھا جس بچے کو الٹا لٹایا تھا وہ سیدھا ہے اور آنکھیں کھول کے آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے. یہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے کہ اس کائنات میں اس کے آنے کا انداز وہ ہے
کوئی بچہ یوں جنم نہیں پایا اور یوں اس کے ساتھ جنم پاتے ہی معجزات وابستہ نہیں ہوئے جیسے معجزات محمد رسول اللہ کے ساتھ وابستہ ہو. بچہ پیدا ہو گیا اور باپ نہیں ہے، پیغام بھیجا دادا کو کہ جناب آپ کے فوت شدہ بیٹے کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. دادا کھل اٹھا، ساتھی بھی تھے، مجلس بھی، سب آئے، دیکھا محمد رسول اللہ کو ایسا چست کہ ایسا چست تو آج تک کوئی بچہ جنم پاتے ہوئے دیکھا ہی نہیں. آنکھیں اس کی طرف ہیں. ماں نے کہا کہ بچہ تو آپ نے اٹھا لیا ہے، اب یہ بھی جانے کہ یہ اللہ نے دیا ہے تو اس کے پیدا ہونے کا انداز کیا تھا. سنو، بتلایا دادا کو کہ یہ جب تک میرے شکم میں رہا کبھی میں نے بوجھ محسوس نہیں کیا، درد محسوس نہیں کی. جب آیا تو اس کے آنے کا انداز وہ تھا جو آج تک کسی بچے کا نہیں تھا. بچے سر کے بال پیدا ہوتے ہیں، یہ آپ کا پوتا زانو کے بل پیدا ہوا ہے. حیران ہو کے دادا اپنی بیٹی کی بات سن رہا ہے. اچھا ہاں، کہا یہی نہیں بلکہ جب یہ پیدا ہوا ہے بچوں کی طرح رونا، بچوں کی طرح پریشان ہونا، بچوں کی طرح معذور سا ہونا، یہ نہیں بلکہ محمد اس طرح چست تھا کہ زمین پہ ہاتھ کی ٹیک، زانو کی ٹیک اور اٹھایا ہوا چہرہ آسمان کی طرف تھا. اچھا پھر کہا پھر یہ کہ جب یہ پیدا ہوا ہے جو گندگی اور غلاظت پیدا ہونے والے بچے کو لگی ہوئی ہوتی ہے محمد کو وہ نہیں لگی ہوئی تھی. اچھا کہا پھر بڑی بات یہ ہے کہ ہم جو جاہلانہ رسم و رواج کے دلدادہ ہیں اور ان کے پابند ہیں، سب لوگ کرتے ہیں، میں نے بھی محمد کے لیے وہی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ پتھر کے کنڈے کے نیچے اسے رکھ دیا، لیکن ایک لمحہ نہیں گزرا کہ تڑاک سے وہ پتھر پھٹتا ہے اور نیچے دیکھا جو الٹے منہ زمین پہ میں نے ڈالا ہوا تھا وہ سیدھے منہ اور آسمان کی طرف اس کی نگاہیں کھلی ہیں. عبد المطلب کہتے ہیں آمنہ ایسا تو کائنات میں کوئی پہلے بچہ نہیں دیکھا جس کے پیدا ہونے کا انجام. اٹھا کعبۃ اللہ میں لایا، اللہ اس بچے کو میں تیری حفاظت میں دیتا ہوں. عبد المطلب نام کیا رکھا اس کا؟ کہا میں نے اس کا نام رکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عجیب بات ہے، سیدہ طاہرہ آمنہ کہتی ہیں کہ مجھے خواب میں کہنے والے نے کہا کہ آمنہ یہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کا نام تو نے احمد رکھنا ہے. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کو اللہ نے خواب میں یہ رہنمائی کی کہ اس کا نام احمد رکھنا ہے. دادا لے گیا، نام کیا رکھا ہے؟ کہا میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے. آج تک یہ نام ہمارے ہاں نہیں ہے. سبب کہنے لگا میرے اس بیٹے کی اتنی تعریف کرے گی دنیا، اس کی اتنی توصیف ہوگی، اس کا اتنی عزت اور وقار ہوگا کہ کوئی آدمی اس جیسا عزت وقار اور صفت پا ہی نہیں سکتا. اور محمد کہتے ہیں ایسے پاک مقدس اور ایسی صفتوں کا حامل جس کی صفتیں بیان کرتے چلے جائیں لیکن صفتیں ختم نہ ہو، اس کی تعریف ہوگی. دادا نے
محمد رسول اللہ کی پیدائش کے منظر کو دیکھ کے یہ کہا، اللہ مسکرایا کہ تیرے کہنے کی بات نہیں، میرا محمد ایسا ہے، ورفعنا لک ذکرک، میرے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا۔ سوئٹزرلینڈ کی منجمد فضائیں ہوں یا افریقہ کے تپتے ہوئے صحرا، جہاں رب کا نام اچھلے گا وہاں محمد کا نام بھی ساتھ اچھلے گا۔ جاؤ دنیا کے جس چپے عرض پہ چلے جاؤ، تمہیں اگر کسی شخص کا نام رب کے ساتھ بلند ہوا نظر آتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ مؤذن کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اور پھر کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ، رحمت کائنات علیہ السلام کی شخصیت۔ ایک اور شخص بھی ہے جس کو پیغام جاتا ہے، بھاگے بھاگے ایک عورت جاتی ہے، لونڈی، جا کے کہتے ہیں سردار تجھے مبارک ہو، کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی اللہ نے تیرے فوت شدہ بھائی کے ہاں بیٹا دیا ہے۔ وہ کہتا ہے اچھا جا تو آزاد ہے میری طرف سے، خوشی، آزاد کر دیا۔ یہ کون ہے آزاد کرنے والا؟ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب۔ یار بد نصیبی کی بات ہے، آدمی کیا کرے اور کیا کہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، آپ نے یہ 2-3 دن ہوئے تماشا نہیں دیکھا؟ جلوس، اور یہاں بدو ملی کی جلوس کی تو حیثیت کوئی نہیں نا، شہروں میں جا کے دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ میں نے ایک کلپ دیکھا ہے، ایک بوڑھا سفید بال اس کے، ننگا ہے، تہمت باندھا ہوا ہے، اور وہ ناچ رہا ہے اور ساتھ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کی باتیں کرتا ہے، میلاد کی باتیں کرتا ہے کہ اللہ کے نبی تجھے پیدائش مبارک ہو، ناچتا ہے، تالیاں لگاتا ہے، ننگے بدن ہے، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے اور کہتا ہے آپ کو پیدائش مبارک ہو۔ یہی نہیں، بڑے بڑے جلوس ہیں، اور ان جلوسوں میں ٹرکوں پہ نمایاں طور پہ خوبصورت بچیوں کو بٹھایا ہوا ہے اور نیچے درود و سلام چل رہا ہے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ خوشی منا رہے ہیں، کس بات کی خوشی؟ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی، اور ان کی پیدائش کی خوشی کس نے منائی ہے؟ اللہ کے نبی نے؟ نہیں، تو پھر کس نے؟ کہتے ہیں کہ ابو لہب نے منائی ہے۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ابو لہب کا حشر کیا ہوا تھا؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اللہ نے کہا تو نے میرے محبوب کو تبت یدا یا محمد کہا ہے تو تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور اتنا ذلیل کر کے اللہ نے مارا کہ اس سے بڑھ کے کوئی مکہ کی نگری میں ذلیل موت نہیں مرا۔ اس کی سنت پہ عمل کرتے ہو؟ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے؟ کہتے جی قرآن بھی کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ کہتے ہیں جی قرآن کہتا ہے کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل ہو تو خوشی منایا کرو۔ قرآن ہی بدل دیا، معنی بدل دیا، مفہوم ہی بدل دیا۔ اقبال کہتا ہے کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے فقیہان حرم کس درجہ بے تحقیق۔ کہتے ہیں یہ میلاد کے سلسلہ میں آیا ہے، مقدسہ ہے۔ او خدا کے بندو، تمہیں اللہ کا ڈر نہیں آتا؟ خوف خدا نہیں؟ دیکھو قرآن کو، اللہ نے یہ کیوں ارشاد فرمایا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟
کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والا قرآن اور اس کے ایک حصے کو بتانا، دوسرے کو چھپانا انتہا درجے کی بد نصیبی ہے، اور اس قوم کے افراد اس بد نصیبی کا شکار ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ کہا قرآن تمہارے لیے موعظت ہے، تمہارے لیے شفا ہے، تمہارے لیے باعث ہدایت ہے، تمہارے لیے باعث سبب رحمت ہے۔ کہا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے اس فضل، اللہ کی اس رحمت پہ فبذالک فلیفرحوا، پر چاہیے کہ مومن خوش ہوں۔ کس پہ؟ اللہ نے قرآن دیا ہے، سبب شفا ہے، سبب رحمت ہے، اس میں موعظت ہے، سبب برکت ہے، سبب ہدایت، یہ سب کچھ اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ فرمایا یہ مل جانے کے بعد مومنوں کو اس بات پہ خوش ہونا چاہیے۔ تو یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ خوشی منانی چاہیے۔ کس بات کی؟ اور اللہ نے تو قرآن میں وضاحت کر دی ہے کہ خوش ہونا ہے اس بات پہ کہ اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے جس میں روحانی شفا بھی ہے، جس میں جسمانی شفا بھی ہے، جس میں ہدایت بھی ہے، جس میں رحمت بھی ہے۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ مومن کو خوش ہونا چاہیے۔ یہ بد نصیب کہتے ہیں کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سلسلے میں ہے اور میلاد کے سلسلے میں ہے۔ کیا یہی صحیح؟ تو کیا اللہ نے جو یہ حکم دیا ہے کہ فَلْيَفْرَحُوا، اس سے خوش ہوں، حکم آیا نا، تو یہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ پہ نازل ہوا تھا۔ کیا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میلاد منایا ہے؟ اگر یہ میلاد کے لیے ہے، اگر میلاد کا استدلال سے ہوتا ہے تو کونین کے آقا پہ قرآن آیا، ان سے بڑا کائنات میں کوئی مفسر نہیں ہو سکتا۔ کیا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ملایا ہے؟ اور اللہ کے بندو، نیکی قطعاً نیکی نہیں، اس لیے کہ نیکی وہ ہے جس کا حکم محمد رسول اللہ دے دیں۔ نیکی وہ ہے جو ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ نے کی ہو۔ تیرے میرے نیکی بنایا تو نیکی نہیں بنتی، وہ نیکی تیرے میرے اور ہر انسان کی عاقبت کی تباہی کا سبب بنتی ہے، جو کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی سنت سے ہٹ کے کی جاتی۔ اگر میں وہ کام کرتا ہوں جو نبی رحمت نے نہیں کیا، یعنی اللہ کے نبی پیدا ہوئے، اللہ کے نبی کو بھی خوشی ہوگی، گھر والوں کو بھی خوشی ہوگی، اولاد کو بھی خوشی ہوگی، لیکن کسی نے بھی رحمت کائنات کا یہ دن نہیں منایا۔ میں اور تم مناتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس نیکی کا محمد رسول اللہ کو علم نہیں تھا۔ قرآن سنیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج کر رہے ہیں، حجۃ الوداع، اور قوم سے خطاب کرتے ہیں، ایھا الناس۔ غور کرنے کی بات ہے، کسی پہ تان نہیں، تشریح نہیں، کسی کو برا بنانا مقصود نہیں، مقصود یہ ہے کہ حق بات پہ کان رکھو۔ کوئی نیکی نیکی نہیں جس نیکی پہ محمد رسول اللہ کی مہر نہیں۔ ہم پڑھتے ہیں رکوع میں سبحان ربی العظیم، کیا کوئی آدمی رکوع میں قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے؟ قرآن پڑھنا نیکی نہیں ہے؟ قرآن پڑھنا خیر نہیں؟
لیکن جو شخص رکوع میں قرآن پڑھے گا وہ باغی ہے محمد رسول اللہ کا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ تسبیحات پڑھو، تم قرآن پڑھتے ہو، تمہارے اس قرآن کو اللہ نے قبول نہیں کرنا، تم اللہ کے نزدیک مجرم بن جاؤ گے۔ اور دوسرا، نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کہ یہ نیکی ہے، اس نیکی کا محمد رسول اللہ کو علم نہیں ہے، اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونے کے ساتھ مرنے تک انسان کی رہنمائی کی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ پخانہ کس طرح بیٹھنا ہے، ارشاد فرمایا بایاں پاؤں دبا کے رکھو، دائیں کو تھوڑا سا کھڑا رکھو۔ کونین کے آقا نے ارشاد فرمایا جب تم رفع حاجت میں مصروف ہو، کوئی مرد اور عورت اپنی شرمگاہ کو دایاں ہاتھ نہ لگائے۔ اللہ کے نبی نے کہا وضو کرو، اور وضو اس انداز سے کرو۔ رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا نماز پڑھو، نماز کا انداز یوں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا حج کرو، اللہ کے نبی نے کہا زکوٰۃ دو، اللہ کے نبی نے کہا روزہ رکھو، اور روزے کے آداب دیے، حج کے آداب دیے، زکوٰۃ کے آداب دیے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن دوسرے مسلمان کی چغلی نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، اپنے بھائی سے تعاون کرنا ہے۔ سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، اللہ اکبر کہو، نیکیوں سے دامن بچ جائے گا۔ اللہ کا ذکر کرو، ارشاد فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ کہو، اگر سمندر کے جھاگ کے برابر تمہارے گناہ ہوں گے سب معاف کر دیے جائیں گے۔ کس بات کی رہنمائی نبی قائد نے کی؟ کوئی نیکی جینے سے لے کر پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک تمام نیکیاں محمد رسول اللہ نے بتلائی ہیں۔ اب کائنات کے آقا محمد رسول اللہ ابھی واز کر رہے ہیں کہ آسمان سے جبریل آ گیا، اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، تمام نیکیوں سے تمہیں باخبر کر دیا۔ قرآن کہتا ہے اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ اور محمد رسول اللہ نے تمام پیغام پہنچایا، اور پھر پوچھا ایھا الناس، 90,000 صحابی، ایک روایت میں لاکھ صحابی، ایک روایت میں 1,20,000 صحابی اللہ کے نبی کے سامنے۔ ارشاد فرمایا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، نعمتیں بھی ساری مکمل کر دی۔ نعمتیں کیا ہے؟ نیکیاں۔ فرمایا تمام نیکیاں تمہیں بتلا دی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا میں نے تمہیں یہ پیغام پہنچا دیا ہے، اللہم نعم۔ اللہ کے نبی آپ نے ہم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ سوچو، تان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے بیٹھنے کا اشارہ دیا، پاخانہ کس طرح کرنا ہے یہ بتلایا، وضو کس طرح کرنا ہے، نماز کس طرح پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، نیکی کیا کیا ہے، اللہ کے نبی نے سب کچھ بتلایا ہے۔ کہیں کسی روایت سے نکال کے دکھا دو کہ اللہ کے نبی نے میلاد منانا بھی کہا ہے، اگر یہ نیکی ہے تو۔ پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ اگر یہ نیکی ہے اور اس کو ہم نیکی سمجھتے ہیں تو یہ محمد رسول اللہ پہ تان ہے، توہین ہے محمد رسول اللہ کی، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نیکی کا علم نہیں تھا۔ آج ملا کو اس نیکی کا علم ہو گیا ہے، یہ محمد رسول اللہ کی توہین ہے۔ اور دوسرا، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو اسلام مجھے دیا میں نے تمہیں دے دیا ہے۔ اللہم نعم۔ ہاں، اللہ کے نبی آپ نے اسلام مکمل کا مکمل پہنچا دیا ہے۔
اس مکمل اسلام پہنچانے والے نے کیا نیکی میلاد بھی کہی ہے. غور فرمائیں ذرا میری بات پہ. پخانہ بیٹھو میرے مقتدیوں، میرے تابع داروں، میرے صحابہ، آنے والے مومنوں، پخانہ کرو تو کیا بائیں کو دبا کے رکھو، دایاں تھوڑا سا کھڑا کرو. رحمت کائنات نے فرمایا جب تم رفع حاجت میں مصروف ہوتے ہو اپنی شرم گاہوں کو دایاں ہاتھ نہ لگاؤ. وضو کرو، ناک میں پانی دھو، کلی کرو. کیا کیا چیز ہے جو نبی کائنات نے نہیں بتلائی؟ یہ نہیں بتلائی، پھر اللہ کے نبی نے نہیں بتلائی. تو اللہ کہتا ہے آمنوا کما آمن الناس. محمد رسول اللہ نے بھی اسے، ان کے صحابہ نے بھی یہ نہیں منائی. اللہ کے بندوں یہ نیکی نہیں ہے. نبی کائنات کے صحابہ کیا تھے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے جا کے کہا کہ حضرت فلاں مسجد میں ایک شخص آتا ہے، وہ آ کے لوگوں کو کہتا ہے 100 بار سبحان اللہ کہو. ہلکا بنا لیتا ہے تو کہتا ہے 100 بار سبحان اللہ کہو. تو لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. 100 بار لا الہ الا اللہ کہو، لوگ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. 100 بار اللہ اکبر کہو، لوگ اللہ اکبر کہتے ہیں. نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے کہا اگر یہ بد نصیب دوبارہ آئے تو مجھے ضرور بلانا. پھر وہ آیا، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محبوب صحابی کو لوگوں نے بتلایا. یہ گئے، ارشاد فرمایا کیا کر رہے تھے؟ یہ کر رہے تھے کہ سارے مل کے سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. فرمایا تعلمون انکم لا اہدی من محمد صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ. تم یہ سمجھتے ہو کہ تم محمد الرسول اللہ سے بھی زیادہ دین سمجھتے ہو اور ان کے صحابہ سے بھی. ابھی میرے آقا کے کپڑے میلے نہیں ہوئے، ابھی صحابہ موجود ہیں. تم نے اس بدعت کا ارتکاب کیا ہے. لقد جئتم ببدعۃ العظمیٰ، تم نے بہت بڑی بدعت کا ارتکاب کیا ہے. دوسری روایت میں ہے اگر میری آنکھیں ہوتی یہ لاٹھی تیرے سر میں مار کے سر طرف پھوڑ دیتا. کیا خیال ہے آپ کا؟ لا الہ الا اللہ نیکی نہیں ہے؟ سبحان اللہ نیکی نہیں ہے؟ اللہ اکبر نیکی نہیں ہے؟ لیکن یہ محمد رسول اللہ کا طریقہ نہیں تھا. اللہ کے نبی نے یوں نہیں کہا، اللہ کے نبی نے یوں نہیں پڑھا. صحابی رسول کہتے ہیں تم نے بہت بڑی بدعت کا ارتکاب کیا ہے اور کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اللہ یہ کہتے ہیں. کیا مراد ہو میرے بھائیو؟ پیسے بھی خرچ کرتے ہو، وقت بھی خرچ کرتے ہو اور اللہ کے نزدیک تم گناہگار بھی بڑھتے ہو. رحمت کونین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے صحابہ کی جماعت میں. ارشاد فرمایا میرے صحابہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے. دین تو ایک تھا، تورات، لیکن کہا اپنی اپنی ذہن اور فکر کے مطابق ایک سوچ پیدا کی، پھر اس کو دین بنا دیا. 72 فرقوں میں بٹ گئے اور افسوس کے ساتھ ارشاد فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، اور سب آگ میں چلے جائیں گے سوائے گروہ کے. صحابہ پریشان ہیں، اتنے گروہ اور سب اللہ کے عذاب اور عطاب کا شکار. من ہے یا رسول اللہ؟ اللہ کے نبی وہ خوش نصیب فرقہ کون سا ہے، وہ جماعت کون سی ہے، وہ لوگ کون سے ہیں جن کو آپ نے 73 سے بڑی کر دیا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. آج جس نظریہ پہ محمد اور اس کے صحابہ ہیں جو اسی نظریہ پہ زندگی بسر کریں گے وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں. کیا کر رہے ہو؟ اور پھر بد نصیبی کی انتہا. 12 ربیع الاول کو جشن کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں،
کمک میں لگاتے ہیں، اچھے کھانے، وہ کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوتے، اور 12 ربیع الاول بات نہیں ہے میرے بھائیوں. میرا پیغام لے جاؤ جس مولوی کے پاس چاہے جائیں، اسے کہیں عقل شعور سے دلیل سے بات کر. 12 ربیع الاول کی بات نہیں ہے، ربیع الاول کی. اللہ کی نبی کی پیدائش میں مہینوں کا فرق ہے. بعض ربیع الاول کہتے ہیں، بعض ربیع الثانی کہتے ہیں، بعض رجب کہتے ہیں، بعض سفر کہتے ہیں، بعض رمضان کہتے ہیں. اور میرے آقا کے پیدا ہونے میں تو مہینوں کا بھی فرق ہے. پھر ربیع الاول مان لو تو ربیع الاول میں بھی تاریخ پیدائش کا اختلاف ہے. کوئی کہتے ہیں 2 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. اٹھاؤ تاریخیں اور کاغذ مولوی کو کہو ادھر ادھر ہلا کے ورقے دیکھو تو صحیح کیا ہے. 2 تاریخ کو، کچھ کہتے ہیں نہیں 8 تاریخ کو، کچھ کہتے ہیں 9 تاریخ کو، کچھ کہتے ہیں 10 تاریخ کو، کچھ کہتے ہیں 12 کو، اور کچھ کہتے ہیں 17 تاریخ کو. یعنی 6-7 اختلاف کرنے والے ہیں کہ اللہ کے نبی کس تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں. تو 12 ربیع الاول کو پکڑے بیٹھا ہے. تجھے اللہ کا خوف نہیں، تجھے اللہ کا ڈر نہیں. اور 12 ربیع الاول کی تاریخ وہ ہے جب امہات المومنین کے سہاگ لٹ گئے. 12 ربیع الاول وہ ہے جب فاطمہ یتیم ہوئی. 12 ربیع الاول وہ ہے جب صحابہ لاوارث ہوئے. اور 12 ربیع الاول وہ ہے جس دن سورج کے چڑھنے کے باوجود مدینہ رات کی تاریکی کی طرح تاریک ہو گیا تھا. اور اللہ کا نبی جس تاریخ کو فوت ہوا وہ مدینہ تاریک ہوا. فاطمہ یتیم ہوئی، امہات المومنین کے سہاگ گزر گئے، صحابہ لاوارث ہوئے، اور تم خوشی کا اظہار کر رہے ہو. 12 ربیع الاول پہ قطعاً اتفاق نہیں ہے. قطعاً کوئی 2 کو کہتا ہے، کوئی 8 کو کہتا ہے، کوئی 9 کو کہتا ہے، کوئی 10 کو کہتا ہے، کوئی 12 کو کہتا ہے، کوئی 17 کو کہتا ہے. لیکن وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی، اس میں تمام متفق ہیں. بریلوی، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، اہل حدیث، کوئی بھی ایسا گروہ نہیں جس کا اتفاق نہ ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے ہیں. اور 12 ربیع الاول کو اسلام کی گود اجڑ گئی تھی، اور تم خوشیاں منا رہے ہو. سوچو تو صحیح. چلو 12 ربیع الاول مناتے ہو کس کے کہنے پہ؟ آپ کو علم ہے کہ بریلوی جو اپنے سنت کہتے ہیں نا، بریلوی کہتے ہیں نا، یہ ہے کیا؟ بریلی ایک شہر ہے جس میں مدرسہ تھا احمد رضا کا، اور یہ احمد رضا کے نام پہ اپنا فرقہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. بریلوی اپنا فرقہ، اور اس کے نام پہ فرقہ چلا رہے ہو. اس کا فتاوی بھی پڑھا ہے، فتاوی رضویہ جلد 26، اس میں تمہارا امام لکھتا ہے کہ اللہ کے نبی 12 کو نہیں 8 کو پیدا ہوئے تھے. جاؤ کھول کے دیکھو، اگر نہیں تو میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں دکھاتا ہوں. تمہارا امام کہتا ہے جس کے نام پہ تم نے اپنا عقیدہ استوار کیا ہے اور اپنا نام بریلوی رکھا ہے، وہ بریلوی کا امام کہتا ہے 12 کو اللہ کے نبی پیدا نہیں ہوئے، 8 کو پیدا ہوئے. اور پھر تمہیں پتہ ہے، تم سال گزرتا ہے تو جناب ادھر سے بھی آواز آتی ہے، ادھر سے بھی آواز آتی ہے، ادھر سے بھی آواز آتی ہے کہ پیسے دو، پیر صاحب کی 11ویں منانی ہے. ہر سال بڑی 11ویں، ہر سال بڑی 11ویں، ہر ماہ چھوٹی 11ویں. دیکھا ہوگا آپ نے مسجدوں میں جناب صبح صبح شروع ہو جاتے ہیں کہ لاؤ جی پیسے لاؤ.
11ویں کا ختم ہے، ہر ماہ 11ویں، ہر سال بعد بڑی 11ویں. پیر صاحب کے نام ہڑپ ہڑپ کرتے ہو. کردار بھی پیر صاحب کا علم ہے تمہیں؟ پیر صاحب نے غنیۃ الطالبین میں کہا ہے کہ نبی کائنات 10 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے، اور تم جس پیر کے نام کی کھاتے ہو سال بعد 11ویں، ہر ماہ 11ویں، وہ تمہارا پیر کہتا ہے کہ نبی کائنات محمد رسول اللہ 10 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے. برا نہیں، تان نہیں. کسی مولوی کے پاس چلے جاؤ، اس کو کوئی ان باتوں کا جواب دے دو. نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منایا ہے. 1 لاکھ کم و بیش صحابہ، کیا کسی صحابی نے منایا ہے؟ اور تمہارے پیر و مرشد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی بنا پہ تم حنفی ہو، انہوں نے منایا ہے. اور یار باتیں نہیں، دلائل، سچی حقیقت کی بات، حق سچ. قرآن نے کہا ہو، محمد رسول اللہ نے کہا ہو، صحابہ نے کیا. اور پھر بد نصیبی دیکھیں اس قوم کی بد نصیبی. پتہ کیا کہتے ہیں؟ اور اشتہار بھی لگے ہوئے بات پر. 12 ربیع الاول کو ہر انسان خوش ہے سوائے شیطان کے. پڑھتے نا آپ بھی، انہوں نے بھی لکھا ہے، کبھی غور نہیں کیا. لو 10,000 روپیہ اس آدمی کو انعام جو ثابت کر دے کہ 12 ربیع الاول کو پیر عبد القادر بھی خوش تھا. اور جس کے نام کی 11ویں کرتے ہو، کہتے ہو شیطان کے علاوہ سب خوش ہیں. کیا کہتے ہو اپنے پیر کو؟ کیا بنا دیا تم نے اپنے پیر کو؟ ابو حنیفہ نے نہیں منائی، کوئی خوشی نہیں منائی. تمہارے امام اعظم نے، کیا کہتے ہو اس کو؟ صحابہ نے نہیں منائی، کیا کہتے ہو صحابہ کو؟ اور بد نصیبوں، اپنی بد نصیبی پہ آنسو بہاؤ، قیامت کو مجرم بن جاؤ کہ ایسی باتیں کرتے ہوئے. کیوں دوستی کے پردہ میں کرتے ہو دشمنی؟ کیوں دامن ادب کی اڑاتے ہو دھجیاں؟ اللہ کا نبی نہ منائے، صحابہ نہ منائے، تابعین، تبع تابعین، امام اور تمہارا پیر و مرشد 11ویں والا پیر نام منائے. تم کہتے ہو جو نہیں مناتا وہ صرف شیطان ہے، وہ ناخوش ہے، وہ خوش نہیں ہے، باقی سب خوش ہیں. میں تمہیں بتاتا ہوں، تمہارا 11ویں والا پیر بھی خوشی نہیں مناتا تھا 12 ربیع الاول کو. لا کے دکھا دو، منانا شروع کریں گے. اور جو لا کے دکھا دے 10,000 روپیہ اس کو نقد انعام. پیر صاحب نے منائی ہو، تمہارے امام ابو حنیفہ نے منائی ہو، باقی کی باتیں چھوڑو. ہے ہی نہیں. جب اس کا تصور ہی کوئی نہیں ہے تو بس ضد کی بنا پہ، تعصب کی بنا پہ ہم نے کرنا ہی کرنا تو کرو، کون تمہیں روکتا ہے؟ لیکن یہ تمہیں ضرور بتلا دیتے ہیں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے غافل مسلمانوں. تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی. داستانوں میں اللہ کی قسم یہ الفاظ بول کے تم نے نبی کائنات کے صحابہ کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے، اپنے امام کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے، اپنے پیر کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے. ہمیں کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ کے نبی کا فرمان، اللہ کے نبی کی سنت، صرف یہ چیزیں ہیں عاقبت میں کامیابی کی. وگرنہ یہ پیسے بھی برباد کرتے ہو، وقت بھی ضائع کرتے ہو، اور کل قیامت کے دن تمہیں پچھتانا بھی پڑے گا بطور مجرم اللہ کے دربار میں پیش ہو. اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے.